کہ رجب بٹ کو جو ہے وہ کتے کی طرح مارا جائے گا۔ جو موت کے دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، موت کے فرشتے جو ہیں وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، لوگ اب ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ یہ اپنے نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کو نہ تو معاف کریں گے اور نہ ہی یہ جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ وہ معافی کم اور ایکٹنگ زیادہ لگ رہی تھا۔ یہ جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ گنجا انڈے بیچتا تھا، اس کی ماں جو ہے وہ لوگوں کے خواتین کے ہاتھوں پہ مہندی لگا کر گزارا کرتی تھی۔ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ اس سارے واقعے کے اوپر کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، رجب بٹ کنٹروورسی جو ہے وہ اس وقت خاصی شدت میں ہے اور اب رجب بٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، مگر اس سے پہلے وہ پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے تھے۔ وہاں پر عمرہ کی ادائیگی کے دوران ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ حالت حرام کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور وہاں پر وہ ایک دفعہ پھر معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس جو بھی اس ویڈیو کے اندر انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کی، انٹینشنلی ان کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے کوئی ایسی بات کریں جس سے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوں۔ اس کے اوپر شاہد چودھری کا ایک رد عمل سامنے آیا تھا پچھلی ویڈیو میں، میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا۔ گو کہ اس کے اوپر لوگوں کا ملا جلا تاثر رہا، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید بھی کی کہ اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس میں شاہد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا، جو کہ ایک سینئر کرائم اینالسٹ ہے اور اپنے تجربے کے اوپر اپنی جو بھی صورتحال کا جائزہ لے کر وہ بات کرتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ رجب بٹ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، انہیں جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ اب جس نہج کے اوپر انہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ گستاخی کی ہے 295C والی، اس کے اوپر لوگ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دو تین اور جگہوں پہ بھی شاہد چودھری کے جو انٹرویوز ہیں وہ وائرل ہوئے، اس کے اوپر انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے وجوہات بھی انہوں نے بتائے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو رجب بٹ ہیں ان کے ساتھ کس شدت سے لوگ بیہیو کر سکتے ہیں، کون سی جماعت کے لوگ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے 295C کا تمسخر اڑایا ہے، جو اس کے اوپر جو ہے وہ مذاق ایک طریقے سے بنایا، اور اس کے بعد جو ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی۔ آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ شاہد چودھری جو کہ اپنے دبنگ انداز کی وجہ سے اپنے کرائم انالیسس کے اوپر اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت چھائے ہوئے ہیں اور اپنا ایک مخصوص اور بڑا ہی زبردست جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، انہوں نے اب رجب بٹ کے حوالے سے ایک مزید پیش گوئی کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رجب بٹ کو جو ہے وہ کتے کی طرح مارا جائے گا۔ یہ شاہد چودھری صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے نیا تازہ انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رجب بٹ کو جو ہے وہ اب کتے کی طرح مارا جائے گا اور ان کی جو موت کے دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، موت کے فرشتے جو ہیں وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور کسی بھی وقت ان کی جو ہے وہ جان نکال سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے شاہد چودھری صاحب کا، جو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا۔ اس کی جو انہوں نے ریزن بتائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت کا ایک تاثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگوں کے اندر برداشت جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے۔ اور اس میں ایک بھی خاص طور پر جو مذہب سے ریلیٹڈ جب کوئی اس طرح کا مواد آتا ہے، خاص طور پہ کوئی توہین رسالت کے بارے میں بات کرتا ہے اور مذہب کی گستاخی کے بارے میں بات کرتا ہے، تو جو ایک مذہب کے حامی لوگ ہیں ان کی برداشت کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ نبی کی حرمت کے اوپر، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نعوذ باللہ اگر توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس کے معاملے میں تو یہ لوگ جو ہے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی صورت اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو معافی کی بات ہے تو لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے اور ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے معاملے میں نعوذ باللہ اگر اس طرح کا سوچتا بھی ہے اور کوئی بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی جو مذہبی اپنے اندر ایک جذبہ رکھتا ہے
وہ کسی صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور اس سارے واقعے کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک لبیک کی جماعت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے جنتی لوگ ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی کسی بات کے اوپر کلیریفائی کریں گے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جنتی ہیں، اور یہ اپنے نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کو نہ تو معاف کریں گے اور نہ ہی یہ جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ رجب بٹ نے تو اب خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں موجود رہتے ہوئے حرام کی حالت کے اندر عوام سے جو ہے وہ معافی مانگی ہے، کیا اب عوام اس کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے؟ جس کے اوپر شاہد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ معافی کم اور ایکٹنگ زیادہ لگ رہی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر 3 جو ہے وہ کٹ لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ اس نے ریکارڈ کی اور اس کے بعد اسے لگا کہ نہیں یہ جو ڈائلاگ ہے یا یہ جو الفاظ ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس نے دوبارہ پھر سے اس کو ایڈٹ کیا۔ حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہیں پر گڑ گڑا کر اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگے، اس کے بندوں سے جو ہے وہ معافی مانگے، اور اس کے دوران ایک نہ ٹوٹنے والا سلسلہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ آپ وہاں پر کٹ لگا کر اپنی ویڈیو کو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ایک ایکٹنگ کے طور پہ آپ نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کے بعد اس کو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیا۔ اس پہ جو ہے وہ شاہد چودھری نے اس کی فیملی کے اوپر بھی جو ہے وہ خاصی تنقید کی، خاص طور پہ رجب بٹ کے والد کے اوپر، کہ وہ اس طرح کے غیر مناسب الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے، جس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان کا کیا فیملی بیک گراؤنڈ تھا۔ یہ جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ گنجا انڈے بیچتا تھا، اس کی ماں جو ہے وہ لوگوں کے خواتین کے ہاتھوں پہ مہندی لگا کر گزارا کرتی تھی۔ تو اس طرح کا ایسے اپنا آپ کو وہ کہتا ہے ڈی گریڈ کر لینا چاہیے تھا، اپنے آپ کو فل نیچے لے آنا چاہیے تھا اس معافی کے دوران۔ جب وہ یہ معافی کی ویڈیو بنا رہا تھا، اسے اپنی اوقات صحیح جو تھی وہ عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ وہ کیا تھے اور یہ اب کیا بن گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس قدر انہوں نے جو اپنی الفاظ کے اندر اس طرح کے توہین امیز جو ہے وہ گفتگو کی ہے، تو اس سے بھی اس کو جو ہے وہ معافی اس طریقے سے مانگنی چاہیے تھی کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایڈیٹنگ یا پھر اس کے اندر کوئی ڈرامے بازی یا پھر اس طرح کی کوئی آپ کہہ لیں کہ ایکٹنگ وغیرہ جو کہ کام ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اب جو ہے وہ اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے، یہ بہت جلد جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور اس کا جو عروج ہے، جو اس کا غرور تھا، وہی اس کو جو ہے وہ اس کی زوال بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ جو 295C کے ساتھ اس نے اس کا جو تمسخر اڑایا، جو اس کا مذاق اڑایا، یہ اب اس کی جو ہے وہ جان لے کر رہے گا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ان کا اب دی اینڈ ہو چکا ہے، اور یہ بھی سوال کیا گیا کہ اس سارے واقعے کے بعد تو جہاں پر ان کے سبسکرائبر جو ہیں، جو فالورز ہیں، جو کم ہونے چاہیے تھے، وہ 5 سے 6 لاکھ بڑھ چکے ہیں، جس کے اوپر شاہد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اب اس کا دی اینڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی اپیل کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ انفالو کریں، ان سبسکرائب کریں، اور یہ جو اس نے 295C کا مذاق اڑایا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر معافی نہیں ملنی چاہیے، اور اس کو سزا جو ہے وہ لازمی ملنی چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا اس معافی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رجب بٹ کو جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے یا نہیں، یا پھر ان کا جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے؟ اور جو قانون کے مطابق سزا ہے اس میں سزائے موت بھی ہے، اور اس میں 10 سال کی جو ہے وہ قید بھی شامل ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس سارے واقعے کے اوپر کیا تاثرات رکھتے ہیں، کیا جذبات رکھتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔